اسی طرح سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ جب آپ معراج میں رب تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو واپسی میں آپ کو آپ کی امت کے لیے 50 وقت کی نمازیں تحفے میں ملی۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت کے لیے کیا تحفہ ملا؟ تو آپ نے فرمایا 50 وقت کی نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 50 وقت کی نمازیں زیادہ ہیں، آپ کی امت اتنی ساری نمازیں ادا نہیں کر پائے گی، واپس جائیے کچھ نمازیں معاف کروائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مشورے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس تشریف لے گئے اور کچھ نمازیں کم کروانے کی درخواست کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیث شریف مشہور ہے، آپ لوگوں نے سنی ہے، کئی مرتبہ کی حاضری کے بعد 50 میں سے 45 وقت کی نمازیں معاف کر دی، صرف 5 وقت کی نمازیں رہ گئی۔ یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے 50 وقت کی نمازوں میں سے 45 وقت کی نمازیں معاف کروا دی، صرف 5 وقت کی نمازیں باقی رہ گئی۔ آج ہم 5 وقت کی نمازیں پابندی سے نہیں پڑھتے، اگر 50 وقت کی نمازیں رہتی تو ہم کیسے ادا کرتے، گنہگار ہوتے۔ تو یہ بھی ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت ہے کہ آپ نے 50 نمازوں میں سے 45 نمازیں معاف کروا دی۔ یہاں ایک بات غور کرنے کی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 50 نمازوں میں سے 45 نمازیں معاف کروا دی، اور وہ کون سی نمازیں تھیں؟ فرض نماز، سنت یا کوئی نفل نماز نہیں تھی، فرض نمازیں معاف کروا کے 50 میں سے 5 باقی رکھی۔ لیکن آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو سنت نمازوں کو فرض کروانے کے چکر میں، سنت نمازوں کو فرض کروانے کے چکر میں، مثال کے طور پر عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت اور عشاء سے پہلے کی 4 رکعت سنت، یہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ سنت غیر مؤکدہ ان سنتوں کو بولتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو ادا کرتا ہے تو ثواب پائے گا، اور اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے تو اس کو چھوٹا سے چھوٹا بھی گناہ نہیں ملے گا۔ اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے اوپر چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی نہیں۔ لیکن کئی مرتبہ ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ سنت غیر مؤکدہ چھوڑنے والے کو، خاص کر اگر چھوڑنے والا امام یا مؤذن ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ امام صاحب نے عصر سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی، عشاء سے پہلے کی سنت نہیں پڑھی، اور اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جیسے انہوں نے کوئی گناہ کیا، عشاء سے اور عصر سے پہلے کی سنت چھوڑ کر کوئی بڑا گناہ کر دیا، اور اس نگاہ سے دیکھتے ہیں، حالانکہ اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اگر کسی دن وقت نہیں ملا، لیٹ پہنچے یا لیٹ بھی پہلے پہنچ گئے تھے، طبیعت نہیں چاہتی ہے، نہیں پڑھی، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ لیکن دیکھنے والا اس نگاہ سے دیکھتا ہے جیسے امام صاحب نے، مؤذن صاحب نے کوئی گناہ کر دیا۔ تو اگر کوئی شخص گنہگار کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ امام صاحب نے یا مؤذن صاحب نے یا کوئی بھی صاحب نے عصر سے پہلے کی سنتوں کو چھوڑ کر گناہ کیا، ایسا سمجھنے والا خود گنہگار ہوتا ہے۔ جو شخص گنہگار نہیں ہے، اگر آپ اس کو گنہگار سمجھتے ہیں تو خود گنہگار ہوتے ہیں۔ لوگ لا علمی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔ اصل میں لوگوں نے تمام نمازوں کو ایک درجے کا سمجھ لیا ہے، سب نمازوں کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ کچھ نمازیں فرض ہیں، کچھ نمازیں واجب ہیں، کچھ سنت مؤکدہ، کچھ غیر مؤکدہ ہے۔ ہر نمازوں کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر سنت اور واجب اور فرض نماز کو چھوڑتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر سنت مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑتا ہے تو اس پر کوئی عتاب نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، ہمیشہ چھوڑنے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔
کبھی اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے، تھکاوٹ ہے یا لیٹ پہنچے تو کوئی حرج نہیں، شریعت کی طرف سے وہ ضروری ہے ہی نہیں۔ تو اگر کوئی شخص ضروری سمجھتا ہے اور چھوڑنے والے کو گنہگار سمجھتا ہے تو وہ خود گنہگار ہوتا ہے۔